یوم تبیض وجوہ، جس دن سفید ہوں گے بعض منہ، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے بعض منہ۔ فاما الذین اسودت، سو وہ لوگ کے سیاہ ہوئے، وجوہہم، ان کے منہ، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر، فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب تمہارے کفر کرنے کے۔ واما الذین ابیضت، اور وہ لوگ کے سفید ہوئے، وجوہہم، ان کے منہ، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا لوگوں پر، تمام مخلوق پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کام۔ یہ جو ان آیات میں جو بیاض، سواد اور غبرہ، قطرہ اور نظرہ کے الفاظ مذکور ہیں، جمہور مفسرین کے نزدیک سفیدی سے مراد نور ایمان کی سفیدی ہے، یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن اور نہایت ہی خوشحال ہوں گے، اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی، اور اوپر سے فسق و فجور کی ظلمت اور زیادہ تیز و تاریک کر دے گی۔ اب یہاں پہ اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو اس میں جو ہے وہ بہت سے اقوال مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک قول جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، کہ ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے مراد اہل بدعت ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے چہرے سفید ہوں گے، اور بنی قریظہ اور بنو نذیر جو کہ اسلام دشمن یہودیوں کے قبیلے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں، یعنی سیاہ چہرے والے خوارج ہیں، اور سفید چہرے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو یہ ناحق قتل کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو انہوں نے جواب میں شمار کر کے بتلا دیا کہ اگر حضور سے میں نے 7 مرتبہ یہ حدیث سنی نہ ہوتی تو میں پھر اس کو بیان ہی نہ کرتا۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے جو آپ کی بعثت سے پہلے تو آپ کی تصدیق کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو بجائے آپ کی تائید اور نصرت کے آپ کی مخالفت اور تکذیب کرنا شروع کر دی۔ بعض حضرات نے جو ہے ان تمام اقوال کے اندر تطبیق یوں دی ہے کہ مؤمنین مخلصین کے چہرے سفید ہوں گے، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جنہوں نے دین میں تبدیلی کی ہے اور تغیر کیا ہے، خواہ وہ مرتد اور کافر ہو گئے یا اپنے دلوں کے اندر نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اور اہل بدعت بھی اس کے اندر داخل ہیں، جو دین مستقیم اور سفید دین کے اوپر راضی نہیں ہے، وہ بھی اپنے پیٹ کے لیے مختلف قسم کے غلط مسائل اور بدعات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں سے، اخرجت للناس کے نکالے گئے ہو تمام لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا، وتنہون عن المنکر اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو آمن اہل الکتاب اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، منہم المؤمنون
کچھ تو ان میں سے ایمان پر ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں، کافر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اچھا، یہاں پہ امت محمدیہ کو خیر الامم کہا، اور اس کی وجہ بھی مختلف آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے اہم آیت سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ سب سے بڑی وجہ خیر الامم ہونے کی اس امت کی یہ ہے کہ یہ اعتدال اس کے مزاج میں ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں امت محمدیہ کے اعتدال کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اور اس آیت میں امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے وجود میں آئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر کا منصبی فریضہ اللہ نے ان کو حوالے کیا ہے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل اس امت کے ذریعے سے ہوئی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اور اہل کتاب تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذى، مگر ذرا ہلکی سی اذیت، یعنی زبانی برا بلا کہہ کر دل دکھانا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ اس سے زیادہ کی ہمت کرے، تم سے مقابلہ کریں، مقاتلہ کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ کسی طرف سے ان کی امداد بھی نہ ہوگی۔ یہ قرآن کی پیشنگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اہل کتاب زمانہ نبوت میں کسی موقع پر بھی صحابہ کرام پر، جو کہ بقرین مقام اس مضمون خاص کے مخاطب ہیں، غالب نہیں آ سکے۔ یہ جو قرآن کریم کا جو مضمون ہے، اس کے سب سے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام ہیں، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اگر بالفرض مقابلے کے اندر آ جائیں تو پھر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ضربت علیہم الذلہ، چھا دی گئی ہے ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جاویں گے، الا بحبل من اللہ، مگر ہاں دو ذریعوں سے وہ اس ذلت سے نجات پا سکتے ہیں، الا بحبل من اللہ، ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، وحبل من الناس، اور ایک ایسے ذریعے کے سبب جو آدمیوں کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ذریعہ ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی کتابی غیر مسلم اللہ کی عبادت میں اپنے طریقے پر ایسا مشغول و مصروف ہو کہ مسلمانوں سے لڑتا پھرتا نہ ہو، اس کو جہاد میں قتل نہیں کیا جاتا، اگرچہ اس کافرانہ عبادت کی اسے آخرت میں کوئی ثواب بھی نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے ذریعہ یہ بھی آ گیا ہے کہ وہ کتابی نابالغ یا عورت ہو، شریعت اسلام میں جہاد میں ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آدمیوں کی طرف سے ذریعہ سے مراد معاہدہ اور صلح ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا نا کہ الا بحبل، کہ ان کے بچنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ذریعے کے سبب سے ان کا بچنا ہے، اور دوسرا آدمیوں کی طرف سے ان کے بچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تو آدمیوں کی طرف سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ معاہدہ اور صلح کر لیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اگر ان کی صلح ہو جائے یا کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس سے بھی جو ہے نا پھر عین لڑائی کے وقت بھی یہ قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔